أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اصل کام اب اس پر عمل کرنے کا ہے. عمل میں ہم مسلمان بڑی کوتاہی کا شکار ہیں. اس کوتاہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین ہے دنیاوی اعتبار سے نعوذ باللہ ہمارے لیے اس میں کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے آخرت کے حوالے سے ہے. جبکہ ہم نے دنیا کی زندگی بھی گزارنی ہے. ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر ایسی بات ہے بھی تو بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اگر اس دین پر عمل سے آخرت سنور جائے اور دنیا میں کچھ نہ ملے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. صحابہ کرام نے جو ہجرتیں کی تھیں ان ہجرتوں میں انہوں نے اپنی پوری دنیا لوٹا دی, دنیا کو چھوڑ دیا. اس وقت جو لوگ اسلام لاتے تھے وہ دنیا اور سب کچھ چھوڑ کے آتے تھے. صرف اور صرف انہیں اللہ رسول کی محبت اور آخرت کی کامیابی اور نجات چاہیے ہوتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قرآن میں تعریفیں کی ہیں. تو یہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں, یہ سراسر نفع کا سودا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ دینداری میں, تقوی میں, دین پر عمل کرنے میں دنیا نہیں ہے, دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات بھی غلط. اس کچھ آیات آج کے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے مختلف انداز سے, مختلف الفاظ سے کہ یہ جو دین ہے اس دین پر عمل یہ دنیاوی خیر و برکت کا بھی سامان ہے. اس سے دنیاوی خیر اور برکات بھی حاصل ہوتی ہیں. دین پر عمل سے انسان دنیاوی گھاٹے اور نقصان کا شکار نہیں ہوتا. آئیے ہم ان آیات کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آپ سنتے رہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتاری اور فرمایا اور خبر دی میں نے دین مکمل کر دیے ہے، اپنی نعمت مکمل کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. یہ لفظ اتممت علیکم نعمتی، اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنی نعمت قرار دی ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے. وہ مسلمان کہے کہ یہ ہمارے لیے زحمت ہے، یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ مصیبت ہے، یہ دین ہمارے لیے درد سر ہے، تو خود سوچے کہ پھر وہ کہاں کھڑا ہے. اللہ تو کہے میں نے اس دین کو تمہارے لیے نعمت بنایا ہے. تو یہ دین ہم پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت. دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت بھی آپ سنتے رہتے ہیں کثرت سے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا انعام اور احسان کیا کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، جو ان کا تزکیہ فرماتا ہے، جو انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اب یہاں بہت ساری باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات، اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے ان کی بعثت اور رسالت کو اپنا احسان عظیم قرار دیا. دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی ان کو معاشرتی آداب سکھاتے تھے، جو معاشرتی خرابیاں تھیں ان سے لوگوں کو روکتے تھے. تو اللہ تو اپنے پیغمبر کو اپنا انعام قرار دے اور انہیں فرمایا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، جو برائیاں اور فسق و فجور اور معاشرتی خرابیاں ہیں ان سے ان کو بچائیں اور ایک بہترین پاک اور عمدہ معاشرہ قائم کریں. آپ اس رسول کی تعلیم کو زحمت سمجھیں، آپ اس پاکیزہ معاشرے کو اپنے لیے مصیبت اور زحمت سمجھیں. یہ کہاں کا ایمان؟ اور آخری بات کہی کہ احسان اس لیے ہے، تزکیے کی ضرورت اس لیے آئی کہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وہ گمراہی عقیدے کی بھی اور وہ گمراہی معاشرتی آداب کی بھی، بھٹکے ہوئے تھے سیدھی راہ سے. اللہ نے تو رسول کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، اور آپ گمراہی سے بچنے کے لیے تیار ہی نہیں. معاشرتی آداب سکھانے کے لیے آپ اس پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہدایت کی راہ جو اللہ کی بندگی اور عبادت کی راہ ہے، جس میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، آپ اس پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور پھر گمراہی میں پڑنا چاہتے ہیں. تیسری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لوگوں کے لیے مگر رحمت بنا کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، اور ان کا رحمت بننا یہی ہے کہ لوگ شرک اور کفر میں تھے، فسق و فجور میں تھے، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد، دنیا کا امن سکون بھی خراب. اللہ نے اپنے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا، ان کو جنت کی راہ پہ بھی لگایا اور معاشرتی امن و سکون اور راحت کی راہ پہ بھی لگایا. جس رسول کو اللہ کہے رحمت، آج کا مسلمان کہے نعوذ باللہ وہ زحمت ہے ہمارے لیے.
کس مصیبت میں ڈال گئے ہیں ہمیں. کون یہ سردیوں کی نمازیں پڑھے, کون گرمیوں کی نمازیں پڑھے, کون گرمیوں کے روزے رکھے, اور ایک نہیں دو نہیں 5 نمازیں گلے میں ڈال دی نعوذ باللہ ہمارے لیے. یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ پہنو یہ نہ پہنو, یہ کرو یہ نہ کرو. اللہ نے تو فرمایا ہمارا رسول رحمت ہے تمہارے لیے. اس رسول کی تعلیم کو زحمت سمجھو, اور زبان سے اگر نہ کہو اس رسول کو ہی نعوذ باللہ اپنے لیے مصیبت اور زحمت سمجھتے ہو. ایک اور مقام اللہ تعالیٰ کا ارشاد, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے, عزیز علیہ ما عنتم. 3 باتیں اللہ نے رسول کے بارے میں فرمائی. عزیز علیہ ما عنتم, اس رسول کا تمہارے ساتھ تعلق یہ ہے کہ تمہاری تکلیف کی باتیں ان پر گراں گزرتی ہیں. تمہاری تکلیف کی باتیں ان پر گراں گزرتی ہیں. حریص علیکم, یہ تمہاری خیر اور بھلائی کا حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور اہل ایمان کے لیے سراپا شفقت اور رحمت ہے, سراپا نرمی ہے. جس رسول کی امت کے ساتھ یہ کیفیت ہو کہ امت کی تکلیفیں ان پہ گراں گزریں, امت کی خیر کا حریص, امت کے لیے انتہائی مہربان, انہی کی تعلیم کو ہم سمجھیں زحمت ہے, مصیبت ہے, مشکل ہے. کیسے اس پر عمل کریں؟ وہ سراپا رحمت. آپ کہیں دین مشکل ہے, عمل نہیں ہوتا. وہ آپ کو تکلیفوں سے بچانے آئے اور آپ کہیں نہیں نعوذ باللہ ہمیں تکلیفوں میں ڈال دیا انہوں نے. یہ کیسا تعلق باللہ ہے, یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسا مسلمان ہونا ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور مہربانیوں کے ساتھ یہ سلوک, یہ انداز کہ آج مسلمان اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک اور مقام, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے گواہ بنا کے بھیجا ہے. آپ کل قیامت کے دن سابقہ امتوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے اور اس امت کے بارے میں بھی گواہی دیں گے. سابقہ امتوں کے بارے میں یہ کہ ان کے نبیوں نے ان تک دین پہنچا دیا تھا. اس امت کے بارے میں یہ کہ اس امت تک بھی میں نے دین پہنچا دیا تھا. ومبشرا, خوشخبری دینے والا, ونذیرا, ڈرانے والا. وہ تو تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ میرے دین پر عمل کرو گے تمہارے لیے جنت ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. تم کہتے ہو وہ زحمت کا نظام چھوڑ کے گئے, پابندیوں کا پیکٹ چھوڑ کے گئے, ہمیں مصیبت ڈال کے گئے. وہ تو یہ کہہ کے گئے اس دین پر عمل کرو گے تمہارے لیے خوشخبری ہے, تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنورے گی. اور ساتھ میں وہ تو ڈرا کے گئے ہیں کہ دیکھو اس تعلیم پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی. وداعیا الی اللہ, وہ تو تمہیں اللہ کی راہ کی طرف بلانے آئے ہیں. یہ اللہ کی راہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس طرح زندگی گزارو, اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. وہ تو اس لیے آئے تھے. یہ تو صراط مستقیم پہ تمہیں چلانے کے لیے چلا کے گئے, تم اسے بوجھ سمجھتے ہو. اللہ کی طرف جاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اللہ کی طرف جاتے ہوئے, اللہ کی رحمتوں کی طرف جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. کہاں گئی ہماری عقل, کہاں گئی ہماری سمجھ؟ داعی اللہ, اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے, صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آئے. وسراجا منیرا, اور وہ تو پوری انسانیت کے لیے روشن چراغ بن کر آئے, روشن چراغ.
اپنی تعلیمات سے روشنی پھیلائی، اپنے عمل اور کردار سے روشنی پھیلائی، انسانیت کو ضلالت سے نکالا، شیطان کی گمراہی سے نکالا، شیطان کی غلامی سے نکالا، اپنے نفسوں کی غلامی سے نکالا، قوم برادری کی غلامی سے نکالا، اپنے وڈیروں اور بڑوں کی غلامی سے نکالا۔ وہ تو ایک روشن چراغ بن کر آئے تھے، اور تم سمجھتے ہو وہ نعوذ باللہ ہمیں اندھیروں میں چھوڑ کے چلے گئے، تاریکیوں میں چھوڑ کے چلے گئے، پستیوں میں چھوڑ کے چلے گئے، نعوذ باللہ۔ وہ تو روشن چراغ تھے، ہماری رہنمائی کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ تھے، تو ہم ان کو نمونہ نہ بنائیں اور کہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلامی تعلیمات تو ہمیں اندھیروں میں دھکیل دے گی، پستی میں لے جائے گی۔ جو نجات دہندہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی رحمت تھے، آج ہم انہیں اور ان کی تعلیم کو اپنے لیے زحمت سمجھے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے کہ رسول ہمارے لیے زحمت ہیں، دین ہمارے لیے زحمت ہیں، لیکن دینی تعلیمات کے ساتھ جو ہمارا حشر ہے، دینی احکامات کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، وہ یہی بتاتا ہے کہ ہم رسول کو بھی زحمت سمجھتے ہیں، رسول کی تعلیم کو بھی اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں۔ دین تو ایک روشن شاہراہ ہے جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اور آیات سنیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، بلانے سے مراد تمہیں کوئی حکم دے، تمہیں کوئی ہدایت جاری کرے، تمہیں کوئی رہنمائی جاری کرے، یہ مطلب ہے بلانے کا کہ آؤ یہ کرو، آؤ یہ کرو، استجیبوا، تو فوراً لبیک کہو، فوراً لبیک کہو۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو کہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسی میں تمہاری زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اچھی زندگی ہے، روشن زندگی ہے۔ یہ اللہ نے خبر دی ہے قرآن میں، لما یحییکم، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں اسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی، تمہاری زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، نہ کہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی اختیار کرنے میں۔ اللہ نے پھر اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر، اسلامی طرز زندگی سے ہٹ کر سب کچھ کو گمراہی اور اندھیرا کہا ہے، شیطان کی غلامی قرار دیا ہے۔ تو تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنے میں ہے، لما یحییکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، ایک سچی اور حقیقی اور روشن اور اطمینان والی زندگی تمہیں ملے گی، وگرنہ نہیں۔ ایک اور آیت سنیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبۃ، اسی معنی کی آیت ہے یہ بھی۔ فرمایا جس کسی نے عمل صالح کیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو مومن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک پاکیزہ طیب زندگی عطا فرمائیں، خوشگوار زندگی، امن و سکون کی زندگی عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح سے خوشگوار زندگی ملتی ہے، اطمینان و سکون کی زندگی ملتی ہے۔ ایمان و عمل صالح نہیں ہے، دنیا کی ساری آسائشیں اور سہولتیں موجود ہیں، اطمینان و سکون نہیں ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح تو تمہارے لیے سامان اطمینان ہے، سامان سکون ہے، جسے تم سامان مصیبت سمجھتے ہو، جسے تم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہو، زحمت سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی میں تمہاری حیات طیبہ ہے۔
کیونکہ معمولی بات ہے، حیات طیبہ، سکون، اطمینان، راحت دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے جڑا ہوا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے خبر دی ہے۔ اطمینان قلب اس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے اذکار کیا ہیں؟ آگے ایک دو حدیث بھی ہم عرض کرتے ہیں۔ ایک اور آیت سنی، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں خبر دے رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تھوڑی لمبی آیت ہے لیکن ایک ایک جملہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ دین اور قرآن کیا ہے اور تم کیا سمجھے بیٹھے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت، واعظ و نصیحت۔ یہ قرآن یہ تمہارے لیے واعظ و نصیحت کا پیغام، تمہیں سمجھا رہا ہے تمہارے بھلائی اور بہتری کی کیا باتیں ہیں، تمہارا انجام اچھا کیسے ہو سکتا ہے اور برے انجام سے کیسے بچ سکتے ہو، تمہاری بھلائی اور بہتری کا کیا سامان ہے۔ یہ قرآن میں یہ پیغام ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ اللہ کا واعظ ہے۔ واعظ کا معنی جانتے ہو؟ کسی کو سمجھانا، اس کو برے انجام سے ڈرانا، اس کو اس کی بھلائی کے کام بتانا، اسی کو واعظ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا پورا قرآن واعظ ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے، تمہارا اچھا انجام کس میں ہے، تمہارا برا انجام کس میں ہے، تمہاری زندگی کا سکون کس میں ہے، تمہاری زندگی کی بدسکونی کس میں ہے، تمہاری صحیح معنوں میں حقیقی زندگی کس میں ہے اور تاریخی زندگی کس میں ہے۔ اور ہم اسی قرآن کی تعلیمات کو اپنے لیے بوجھ، مصیبت، زحمت سمجھے، جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب نصیحت قرار دیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کا علاج ہے، اس میں شرک اور کفر کا بھی علاج ہے، اور دلوں میں جو معاشرتی خرابیاں ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، ان سب کا علاج اس میں۔ تم یہ پڑھو، تمہارے دل کی جو دنیا ہے یہ آباد ہو جائے گی، اس کے خیالات صحیح ہو جائیں گے، سوچیں درست ہو جائیں گی، افکارات خیال صحیح ہو جائیں گے، اور ایک ایک کر کے معاشرے سے ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، حسد ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عصبیت ختم ہو جائے گی، مال دولت کی بڑی ہوئی محبت ختم ہو جائے گی، گناہوں کی محبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن سب کچھ کا علاج ہے، علاج جو قرآن اور جس کی تعلیمات ہمارے دلوں کا علاج ہے، ہم اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، اپنے خیالات کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہمارے اپنے طور پر خیالات پیدا ہوتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں، جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے۔ جو دنیا کے کافروں، مشرکوں، بدعتیوں، بدعملوں، فاسقوں، فاجروں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے، جبکہ یہ قرآن یہ نصیحت ہے، اور یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں میں جو کچھ ہے اس کا علاج ہے۔ ذرا قرآن پڑھو تو صحیح ایک مرتبہ، پھر دیکھو تمہارا دل کیسے روشن ہوتا ہے، تمہارے خیالات کیسے درست ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے اور یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت، اس کا پڑھنا بھی رحمت، اس کا سننا بھی رحمت اور ہدایت، اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل یہ باعث رحمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل یہ باعث زحمت، پڑھنا ٹھیک ہے، کبھی ہم پڑھ لیں، سننا بھی ٹھیک ہے، لیکن عمل
عمل کریں گے تو دنیا خراب ہو جائے گی. جئیں گے کیسے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ پیئیں گے کہاں سے؟ زندگی کیسے گزاریں گے؟ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. اللہ فرماتے یہ قرآن رحمت ہے. اور اگلا جملہ سنیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے لوگوں، یہ جو تمہارے پاس قرآن آیا ہے، جو کتاب نصیحت ہے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، جو ہدایت اور رحمت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تم پر قرآن، اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تم پر قرآن. یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اس کے ذریعے اللہ نے ہمارے عقیدے اور عملوں کی اصلاح کی ہے، ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائی ہے، ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے تم پر کہ اس نے دین بنا کے بھیج دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے تم پر، اس نے تم پر احکامات نازل کر دیے. قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس قرآن کے ملنے پر، اس آسمانی دستاویز کے ملنے پر، اس عقیدے اور احکامات کی اور اصول کی کتاب ملنے پر تم خوش ہو جاؤ، خوشی محسوس کرو، خوشی محسوس کرو. کتنا خوش نصیب ہیں، اللہ نے دین بنا کے بھیجا ہے. کتنا خوش نصیب ہیں، اللہ نے زندگی گزارنے کے ضابطے و اصول بتا دیے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا سوائے عمل کے. فرمایا تم اس پر خوش ہو جاؤ. فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوش ہو جاؤ. عہدہ ملتا ہے خوش ہوتے ہیں، شادی ہو جائے خوش ہوتے ہیں، گھر بنا لیں خوش ہوتے ہیں، کاروبار شروع کر دیں خوش ہوتے ہیں، گاڑی مل جائے خوش ہوتے ہیں. کبھی اپنے مسلمان ہونے پر، اس قرآن کے ملنے پر، بخاری اور مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی جو مجموعہ حدیث ہے ہر گھر میں موجود ہے، لے سکتے ہو. اس کے ملنے پر کبھی خوشی محسوس کی ہے کہ ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ نظام زندگی ہے، ہم اس پر چلیں گے، ہماری دنیا سنورے گی، ہماری آخرت سنورے گی. اور آخری جملہ اس آیت کا کیا ہے؟ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ جو قرآن ہے نا، فرمایا یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ یہ سب لوگ جمع کرتے ہیں. یہ مال، یہ متاع، یہ عہدے، دنیا کی زیب و زینت، جتنا بھی جمع کر لیں ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے. اگر کسی کے پاس قرآن ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی روشنی میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ مال سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری دنیا سنورے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال سے تمہاری دنیا نہیں سنورے گی. یہ سمجھتے ہیں کہ مال آئے گا دنیاوی سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. فرمایا نہیں، تمہاری دنیا صحیح معنوں میں سنورے گی شرعی تعلیمات پر عمل کرنے سے. تمہیں سکون ملے گا شرعی تعلیمات پر عمل کرنے سے. تمہیں سکون ملے گا اس مال کو بھی شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے، تب تمہیں ملے گا. خیر مما یجمعون. اور آیت سے لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فرمایا اگر یہ بستیوں والے لوگ، مطلب یہ زمین پہ بسنے والے لوگ، یہ زمین پہ بسنے والے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی پر قائم ہو جائیں، ایمان اور تقوی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کھول دیں ان پر آسمانوں سے بھی برکتیں اور نکال دیں ان کے لیے زمینوں سے بھی برکتیں. یہ آسمانوں سے برکتیں، زمینوں سے برکتیں کس بنیاد پر ملنے جا رہی ہیں؟ کس بنیاد پر ملنے جا رہی ہیں؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. یہ اللہ کے وعدے ہیں. ایمان اور تقوی اختیار کرو، تمہیں برکتیں ملیں گی، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی،
کیونکہ اللہ تم پر راضی ہوگا، راضی ہو کہ اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، اور دینی تعلیمات پر عمل کرو گے تو ایک بہترین زندگی گزارو گے۔ ایمان اور تقوی یہ دنیا، یہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے حصول کی بنیاد ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمائی اسی تقوی کے بارے میں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو اچھی طرح اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا ساتھ، نصرت، تائید متقین کے لیے ہے۔ اتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ اللہ کا ساتھ تو ان کے لیے، اللہ کے ساتھ سے دنیا سنورے گی نہیں سنورے گی، مشکلات دور ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، امن آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا۔ تو اللہ کا ساتھ کن کے لیے ہے؟ فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، بدعملوں کے لیے جو اپنے مقصد حیات کو ہی نہیں سمجھتے۔ نہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کا ساتھ متقین کے لیے ہے، والذین محسنون، جو محسنین ہیں ان کے لیے۔ تو یہ کتنی آیات، ایسے اور بھی بہت ساری آیات۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا یہ اعلان ہے، یہ خوشخبری ہے، لئن شکرتم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے، لأزیدنکم، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ مزید، شکر گزاری سے مزید ملتا ہے۔ تو دنیا کی خیر و برکت چاہیے تو آؤ اللہ کے شکر گزار بندے بنو، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ زبان سے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، مہربانیاں ہیں، اور عمل سے اس کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کرو، اور گناہوں سے بچو، فسق و فجور سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأزیدنکم، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں۔ کیا کیا آیات آپ کو سنیں، یہ خیر و برکت کا راستہ ہے، اسے زحمت کا راستہ نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کا سامان نیک بیوی ہے۔ فرمایا جتنا تمہیں دنیاوی اعتبار سے خیر اور برکت، بھلائی اور بہتری اور اچھائی ایک نیک بیوی سے مل سکتی ہے، دنیا کا باقی مال و متاع اور دنیا کی دولت سے تمہیں یہ نہیں مل سکتا۔ نیک بیوی بنیاد کیا ہے؟ نیکی، صالحیت، صالحیت۔ نیک بیوی کروڑوں اربوں پیسوں سے اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جو سکون، جو اطمینان، جو دنیاوی راحت یہاں سے ملے گا، اس گھرانے کو نصیب ہوگا، اس گھرانے کو نصیب نہیں ہوگا جو دنیاوی اعتبار سے کتنا ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم اس چیز کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مدد کی جائے گی بضعفائها، میری امت کی مدد میری امت کے کمزوروں سے کی جاتی ہے۔ اللہ میری امت کے کمزوروں کی وجہ سے میری امت کی مدد فرمائے گا، اور کمزوروں سے پھر کیا مراد ہے؟ فرمایا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص نیت کہ یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، اور دشمنوں کے شر سے ان کو بچاتا ہے۔ آج بھی اگر جو مسلمانوں تمہیں خیر و برکت ملی ہوئی ہے، جو ہمیں امن و سکون ملا ہوا ہے، آزادی کی زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے مال اور دولت اور قوت اور طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تمہارے کمزور لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے، یہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے،
یہ ان کے دلوں میں جو موجود اخلاص نہیں آتے اس کی وجہ سے ہے. یہ دین سراپا خیر و برکت ہے. اسے زحمت نہ سمجھو، اسے مصیبت نہ سمجھو، اسے مشکل نہ سمجھو، اور اس بنیاد پر دین سے روگردانی اختیار نہ کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کے حوالے سے اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.